الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें, कोई दुख गम परेशानी ना तो कभी हमारे पास आए और ना कभी आप लोगों के पास आए, आमीन। आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करूँगी। हम में से कौन-सी माँ ऐसी है यकीनन जो नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा जो है उसका फ्यूचर ब्राइट हो। और हम अपने बच्चों की चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छा खाएँ, पिएँ, पहने, लगाएँ। और स्पेशली बेटियों के लिए कल को जब हम रिश्ते करते हैं तो माँओं की यही ख़्वाहिश होती है कि हमारी बेटियाँ अच्छे घरों में जाएँ जहाँ पे उन्हें कोई भी खाने-पीने का किसी भी लिहाज से मसला नहीं हो। और जहाँ पे ये माएँ चाहती हैं वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स की ये भी ख़्वाहिश होती है कि हम अपनी बेटियों की शादी अब्रॉड में करें, बाहर की कंट्रीज़ में करें, यूरोप कंट्रीज़ जहाँ पे भी बाहर करें। लड़का अच्छा कमाने कमाने वाला हो, अच्छा उसका जो हो ना सेटअप हो, ताकि हमारी बेटी ऐश करे। लेकिन सम टाइम जो है ना हम छान-बीन किए बगैर अपनी बेटियों के रिश्ते कर देते हैं। हम लोग नहीं देखते सम टाइम, या हमें नहीं पता होता कि बाहर उन बच्चों का बैकग्राउंड क्या है या उनकी मेंटालिटी क्या है या उनकी सोच जो है ना वो क्या है। सम टाइम हम एक आध दफ़ा देख के तो उस तरह से छान-बीन किए बगैर रिश्ते कर देते हैं। और फिर खुदा न खास्ता अगर उसका कल को खमियाज़ा भुगतना पड़े ना तो ये पेरेंट्स के लिए मैं कहती हूँ एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है। बिल्कुल इसी तरह मेरी एक फ्रेंड है, उनके जाने वालों के साथ इस तरह हुआ। उन्होंने कहा कि प्लीज़ मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ये मैसेज देना चाहूँगी उन पेरेंट्स को जो जिनकी ये ख़्वाहिश होती है कि हम अपनी बच्चियों की शादी बाहर के कंट्रीज़ में करें। हुआ क्या था कि उन्होंने भी उनके पेरेंट्स ने भी यही देखा कि लड़का बहुत अब्रॉड में है, अच्छा-सा उसका सेटअप है, कल को हमारी बेटी वहाँ पे जाके ऐश करेगी। बेटी की शादी कर दी, बेटी बाहर चली गई और उसके बाद बाहर जाने के बाद उसने वहाँ पे इतने ज़ुल्म उस बच्ची पे किए, इतने ज़ुल्म उस बच्ची पे किए। वो बच्ची हालाँकि इंडिपेंडेंट थी, जाके उसने घर भी सँभाला, घर के काम भी किए, 2 बच्चे भी थे उसके, बच्चों को भी देखना, सब कुछ करना। उसके साथ-साथ उसने अपने हस्बैंड का हाथ बटाने के लिए जॉब तक भी की। फिर वही हस्बैंड उसका ही जान का दुश्मन बन गया। और सम टाइम ऐसे भी होता है ना कि हस्बैंड से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि बीवी जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाए, वो भी कमाने लग जाए और ये भी कुछ हस्बैंड से बर्दाश्त नहीं होता। उसने अपनी ही बीवी पे इतने सारे ज़ुल्म ढाने स्टार्ट कर दिए ना कि बच्चों को स्कूल लेके जब जाना होता था ना, स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करना होता था तो क्या करता था, कहता था कि बीवी को तुम पैदल घर आओगी, बच्चे मेरे साथ गाड़ी पे जाएँगे। तो वो बेचारी पैदल घर आया करती थी। फिर क्या होना, कभी इतनी यख बस्ता सर्दी में उसने बीवी को घर से बाहर निकाल देना कि तुम यहाँ सामने पार्क में सोगी, तुमने घर नहीं सोना। मैं कहती हूँ एक ज़ुल्म करने की इंतहा है जो उसने अपनी बीवी पे की। फिर ऊपर सोने पे सुहागा ये, उसने ये कहा कि अगर तुमने मेरी कोई भी कंप्लेन अपने पेरेंट्स से की, तो तुम्हारे ही बच्चों की मैं जान ले लूँगा। हालाँकि वो बच्चे उसके भी बच्चे थे, उसका भी खून था, लेकिन आपको पता है कि एक औरत की जब बच्चों पे बात आ जाती है ना, तो वो बस पता नहीं उन अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं सह लेती। सो उस हमारी बहन ने भी अपने बच्चों की खातिर अपनी ज़ुबान को बस मैं कहती हूँ उसने ताला लगा लिया, कुछ भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। जो ज़ुल्म ज़्यादती उसका हस्बैंड करता रहा, वो सहती रही। और फिर इतने सारे सालों के बाद उसने 5-6 साल गुज़ारने के बाद उसने अपनी बीवी को रेडी किया कि चलो मैं तुम्हें जो है ना वो लेके जाता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। और बीवी को लेके वो आ गया पाकिस्तान और ये चाँद रात वाला दिन था। और बीवी को उसने क्या किया, बीवी को उसने
شام کو اس کے پیرنٹس کے گھر چھوڑا اور وہاں سے ہی وہ واپس چلا گیا. اب نیکسٹ ڈے اس کی فلائٹ تھی، وہ واپس چلا گیا وہاں سے ہی. نیکسٹ ڈے عید والا دن تھا. وہ بچی جب اپنے پیرنٹس کے پاس گئی اور اس نے جا کے وہ جو اس کا برٹش پاسپورٹ تھا اس نے اپنی ماں کو دیا اور اس نے کہا یہ لیں وہ پیپرز جن کے لیے آپ نے میری شادی باہر کے ملک میں کی تھی، یہ آپ کو مبارک ہوں. یہ کہہ کے وہ بیٹی جو ہے نا وہ سو گئی. صبح ہوتی ہے تو اس بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس بچی کو جو ہے نا وہ پھر دفنا دیا جاتا ہے. اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اسی دن جو ہے نا وہ فلائٹ لے کے واپس جا رہا ہے. گھر والوں کو بھی، رشتہ دار والوں کو بھی شوق لگا کہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ضرور ہے. انہوں نے پولیس میں ایف آئی آر جو ہے وہ کٹوائی. جا کے اس لڑکے کو ایئرپورٹ سے ہراسٹ کر لیا گیا اور پھر یہ پتہ چلا کہ اس لڑکے نے اپنی بیوی کو زہر دے کے اس نے اس کی جان لے لی تھی. بعد میں بھی پولیس نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں قبر کشائی کر کے پوسٹ مارٹم دوبارہ سے کرنا پڑے گا. وہ کیا گیا تو دیکھا گیا کہ بہت ہی بری قسم کا پوائزن اس بچی کو دیا گیا تھا اور اس کے جسم پہ اتنے سارے زخم، اتنے سارے نشان اس کے جسم پہ تھے، نیل پڑے ہوئے تھے اس کی باڈی پہ کہ پتہ نہیں کتنا کتنا ظلم ان کی بچی پہ اس نے کیا ہوگا. پتہ نہیں یہ دولت کا نشہ کتنے ساروں کی جان لے لیتا ہے. پتہ نہیں یہ باہر کے خواب، کتنی ساری بچیاں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں برداشت کرتی ہوں گی. خدا را جب بھی اپنے بچوں کا میں کہتی ہوں رشتہ کریں نا، obviously پیرنٹس بہت دیکھ بھال کے رشتہ کرتے ہیں لیکن اسپیشل جب ابراڈ میں کریں تو بہت زیادہ چھان بین کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ. کچھ لوگ باہر کے جان سے دے کے کسی کی بیٹیوں کے ساتھ نہ جانے کتنے فراڈ کر جاتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. اور پھر جب آپ اپنی بیٹیوں کو باہر کے ملکوں میں بیاہ دیتے ہیں نا تو پھر آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی بیٹیاں کتنے ظلم سم ٹائم ان کو سہنے پڑ رہے ہوتے ہیں، کتنی ساری باتیں ان کو برداشت کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں، کتنی ساری چیزیں وہ نہیں بتا پاتی. پاکستان میں کیا ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، چھوٹی سے لے کے بڑی بات ہوتی ہے تو کسی کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ اپنے پیرنٹس کے گھر جائے گی، کچھ بتا دے گی یا مجھے کوئی پوچھنے والا ہے. لیکن باہر کی کنٹریز میں لڑکوں کو بھی شے مل جاتی ہے کہ یہاں ہمیں کسی کون دیکھ رہا ہے، کسی نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے. بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہیں. میں کہتی ہوں 2 وقت کی روٹی ہی کھانے کے لیے بہت ہوتی ہے، بشرط یہ کہ انسان ہو، انسان نما بھیڑیا نہ ہو، قدر کرنے والا ہسبینڈ ہو. میں کہتی ہوں اگر ایک شوہر قدر کرنے والا ہے نا، عزت کرنے والا ہے تو وہ اگر اپنی بیوی کو 2 ٹائم کی روٹی بھی کھلا لیتا ہے نا تو وہ اس کی بیوی اپنے آپ کو اس کے گھر میں ملکہ سمجھتی ہے. اور اگر آپ کو زندگی کی ساری آسائشیں مل رہی ہوں، آپ کے پاس کھلا پیسہ ہو کھانے پینے کے لیے، لیکن اگر آپ کے بچوں کو رسپیکٹ نہ مل رہی ہو، آپ کی بیٹی کی کوئی عزت کرنے والا نہ ہو، بلکہ آپ کی بیٹی کو بہت کچھ جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑ رہا ہو، نہ صرف زبان سے بلکہ جو ظالم قسم کے ہسبینڈ ہیں نا وہ تو ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے. اور میں تو کہتی ہوں کہ کچھ پیرنٹس جو اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں نا کہ اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلے چاہے جو مرضی ہو، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت کے لیے 2 رستے ضرور رکھے ہیں جہاں پہ طلاق کو بہت برا سمجھا گیا ہے نا، لیکن وہیں پہ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اتنا ظالم ہونا تو اس سے جان چھڑائی بھی جا سکتی ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو، سب کی بچیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین. اور میں کہتی ہوں کہ جو ایسے شوہر ہیں نا، جو ایسے ہسبینڈ ہیں، انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے. اپنے کیے کا حساب تمہارے کو پھر دینا ہی پڑے گا. اور بیٹی کا دکھ، اولاد کا دکھ بہت اذیت ناک ہوتا ہے میں کہتی ہوں. اور اسپیشل اگر شادی شدہ بیٹی کا دکھ اولاد کا دکھ جو ہے وہ پیرنٹس کو دیکھنا پڑے نا، تو ایسے پیرنٹس بھی بہت سی بیماریوں کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں. بیٹیوں کا رشتہ کرے نا تو میں کہتی ہوں کہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کل کو بچوں کی ذہنی ہم آہنگی کتنی آپس میں ملے گی. لڑکے کی شرافت کو دیکھیں، اس کا اخلاق دیکھیں، سوچ دیکھیں، اس لڑکے کی صحبت دیکھیں اور اس کی شخصیت دیکھیں، نہ کہ صرف اس کے یورپ کے پیپرز دیکھیں. سم ٹائم آنن فانن منگنی جھٹ پٹ شادی ہو جاتی ہے نا تو بعد میں پیرنٹس کو بہت بڑا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے.
بدقسمتی سے آج کل ہماری ترجیحات بہت بدل گئی ہیں، ہم لوگ پیسے اور دولت کو اولین ترجیح دیتے ہیں، لیکن خدا را بچوں کے اسپیشل بچیوں کے رشتہ کرتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ اگلا ڈگری یافتہ نہ ہو بلکہ وہ تربیت یافتہ ہو، وہ اخلاق یافتہ لوگوں میں بچوں کی شادی کریں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت اعلیٰ ظرف لوگوں کو ڈھونڈیں۔ جدی پشتی امیر لوگ دیکھ کر بچوں کی شادی کبھی بھی نہ کریں۔ یہ مت سمجھیں کہ آج کا آوارہ اور بگڑا ہوا شخص کل کو سدھر جائے گا، شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اگر محنت پسند آپ آدمی دے کر شادی کریں گے نا تو اچھی عادت والا اور محنت کرنے والا لڑکا کل کو آپ کی بیٹی کو بہت سکھی رکھے گا، وہ محنت کر کے سب کچھ جو ہے نا وہ حاصل کر لے گا، اور گھر پیسہ گاڑی اگر نصیب میں ہوا نا تو مل کے ہی رہے گا، جبکہ بری صحبت والا نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کر لے گا بلکہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ایک بھیانک کھیل کھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو، سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین، اور سب کی بیٹیوں کا اچھا رشتہ جو ہے نا اچھے لوگوں میں ہو جائے، بس یہ دعا مانگا کریں، بیٹی کے نصیبوں کے لیے دعا مانگا کریں۔ آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کی بیٹی کی زندگی کو سنوار بھی سکتا ہے، آپ کی بیٹی کی زندگی کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ لڑکے کے کردار کو دیکھیے، وہ عورت کو کیا سمجھتا ہے، کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، یہ دیکھیے، تو جو آپ کی بیٹی کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا۔ اپنے کمنٹ سے، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ بس آج ایک دل کا میسیج تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔